دے رہا ہے. اور پھر کہیں یہ ایمان والے اپنے اوپر اس روزے کو بوجھ تصور نہ کریں تو تسلی دی جا رہی کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ صرف تمہیں پر روزے فرض نہیں کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اب روزے کے عظیم مقصد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ عظیم مقصد کون سا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہاں سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ روزے کی فرضیت کی وجہ ہمیں متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے. روزے کی فرضیت کی وجہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. روزے کی فرضیت کی وجہ اللہ عز و جل کا خوف ہمارے دل کے اندر بٹھانا ہے. روزے کی فرضیت کی وجہ ظاہر و باطن میں اللہ عز و جل سے ڈرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، اور مختلف قرآنی آیات کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں، تاکہ تربیت کا شعور جو رمضان ہمیں عطا کرتا ہے اس شعور کی طرف ہماری توجہ مبذول ہو جائے. اور اگر وہ شعور ہمارا بیدار ہو گیا اور اللہ جس طرح سے ہماری تربیت فرمانا چاہتا ہے اور ہم لاشعوری طور پر کہیے اس تربیت کو 1 مہینے کے لیے تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس ماہ کے گزرنے کے بعد وہ تصور ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے. وہ کون سی تربیت ہے جو اللہ عز و جل ماہ رمضان میں کر رہا ہے؟ ایک ہی تربیت ہے. آپ ذرا دیکھیں، پاپی انسان ہوگا، گنہگار انسان ہوگا، شرابی انسان ہوگا، بے عمل انسان ہوگا، لیکن جب وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک شعور بیدار ہوتا ہے، اس کے مزاج میں ایک بات آ جاتی ہے، بھوک اسے ستا رہی ہے، پیاس اسے ستا رہی ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر وہ موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے وہ چھپ کر کے بھی پانی نہیں پیتا، چھپ کر کے بھی کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک شعور بیدار ہوتا ہے. اور وہ شعور اس وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ شعور یہ ہوتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایک تربیت کا پہلا عظیم جو ہے تربیت کا پہلو ہے جس کی طرف اللہ اپنے بندوں کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہے کہ میرے بندو ذرا تم دیکھو، ماہ رمضان کے اندر تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے تو اب تم روزے کی حالت کے اندر چھپ کر بھی نہیں کھاتے، اس لیے کہ تمہارا وجدان کہتا ہے میں انسان سے تو چھپ سکتا ہوں، خدا سے نہیں چھپ سکتا، اس لیے تم ڈرتے ہو کھانے سے، تم ڈرتے ہو پانی سے کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے. تو یہ تصور تمہیں صرف ماہ رمضان تک ہی قائم نہیں رکھنا، بلکہ اس تصور کو اپنی تربیت کے پہلو میں شامل کر لو. اور تربیت کے اندر اس کو شامل جب کر لو گے تو اب تمہاری کیفیت یہ بنے گی کہ تم یہ نہیں سوچو گے کہ ماہ رمضان میں صرف روزے ہی کی حالت میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہم کہیں بھی ہوں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. میں اسی تصور کو آج آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہوں گا تاکہ جب آج آپ یہاں سے اٹھیں تو تربیت کا یہ پہلو آپ کے دماغ میں اتنا رچ بس گیا ہو کہ جب کبھی ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ آج کے بعد کہیں کچھ کام غلط کرنے کا خیال پیدا ہو تو آپ کے دل میں یہ تصور جاگزی رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آئیے میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ عز و جل دیکھنے والا ہے، ہر طرف دیکھنے والا ہے، وہ تمہاری حالت سے باخبر ہے، وہ تمہاری حالت اس سے کوئی پوشیدہ نہیں، وہ دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کہیں بھی ہو وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیے کریمہ صرف یہ درس نہیں دے رہی کہ روزے کی حالت ہی میں دیکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ پروردگار جل جلالہ تم جہاں کہیں جا رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تم جہاں کہیں کچھ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، جہاں کچھ بول رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں. اسی لیے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو ان کی زندگی میں بیلنس نظر آتا ہے، ان کی زندگی گناہوں سے رکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. انسانوں سے انسان چھپ سکتا ہے، خدا سے انسان نہیں چھپ سکتا.
सकता। इंसान कहीं भी हो वो अल्लाह से छुप नहीं सकता। अब आप देखें आज के दौर के अंदर जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इजाफा होता चला जाता है, इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ उसे मुतवज्जह हो ही जाना चाहिए। और फिर आप देखें इंसान के बनाए हुए आलात में इतनी ताकत है कि रोड के ऊपर कैमरा लगा है, दूर से आने वाले को यह कैमरा वॉच कर रहा है। इसी तरीके से आप देखें, आप किसी दुकान में गए तो वहां पर कैमरा लगा होता है, आपको वॉच कर रहा है। तो जब कैमरा वॉच कर रहा हो तो चोर चोरी नहीं करता, कैमरा वॉच कर रहा हो डाकू डाका नहीं डालता, कैमरा वॉच कर रहा हो किसी की आबरू पर हाथ नहीं डाला जाता, कैमरा वॉच कर रहा हो किसी की जेब नहीं काटी जाती, कैमरा वॉच कर रहा हो आदमी बुराइयों से बचता है। मैं पूछना चाहता हूं, इंसान के बनाए हुए आलात से डर करके तुम पाप नहीं करते, लेकिन मौला तो ऐसी जगह भी तुम्हें देख रहा है जहां कोई आलात तो मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह की नजर से तुम्हारा कोई अमल छुपा हुआ नहीं है, वो देख रहा है। जो कुछ भी इंसान कर रहा है उसका कोई अमल अल्लाह से छुपा हुआ नहीं। इसीलिए हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन औ खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह औ कमा काल। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा है, मेरे बेटे अगर जर्रे के बराबर भी, मिस्काल के बराबर भी अगर कोई अमल तुमने किया, चाहे पहाड़ में जाकर, चाहे आसमान में जाकर, चाहे जमीन के किसी तह में जाकर, अल्लाह अज़्ज़ व जल वो अमल तुम्हारे सामने लाकर तुमको पेश करेगा। कहीं भी दुनिया के किसी इलाके में जाकर, आसमान की तरफ भी जाकर के अगर कोई छुप करके अमल करता है तो वो अल्लाह से कोई अमल इंसान का छुपा हुआ नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल वो सारे अमल पेश करेगा और बताएगा, मेरे बंदे ये तेरा अमल है, मैं आज तुझे दिखा रहा हूं। बल्कि कुरान कहता है, वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। अल्लाह देखेगा, अनकरीब देखेगा और उसके रसूल भी देखेंगे। क्या देखेंगे? तुम्हारे काम को। अल्लाह भी तुम्हारे काम को देखेगा, अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे काम को देखेंगे। और फिर कुर्बान जाइए आगे के जुमले पर, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा। फिर जब तुम पलटोगे किसकी तरफ? आलिमुल गैबि वश्शहादा, उस अल्लाह की तरफ जो गैब का भी जानने वाला है और शुहूद का भी जानने वाला है। यहां एक बात आपको बता दूं, आलिमुल गैब के लफ्ज का इतलाक आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। हां, अल्लाह ने जिनको अता फरमाया गैब का इल्म, जितना अता फरमाया, अल्लाह की अता से किसी के पास गैब का इल्म तो आ गया, लेकिन अगर आलिमुल गैब सही मानों में कोई है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जात है। और फिर इसको आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने वजाहत के साथ फरमाया कि जिस तरीके से हम जब अल्लाह कहते हैं तो ये कहते हैं अज़्ज़ व जल, तो हकीकी मानों में इज्जत वाला अल्लाह ही है और मालिक इज्जत वही है। वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमा दे, वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। तो अल्लाह के लिए जब हम कोई सिफत का तस्करा करते हैं तो कहते हैं अज़्ज़ व जल। और अल्लाह ने इज्जत हुजूर को भी अता फरमाई, मोमिनीन को भी अता फरमाई, लेकिन हम ये नहीं कहते कि मोहम्मद अज़्ज़ व जल, नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। ऐसे ही जब कभी आलिमुल गैब कहा जाए तो आला हजरत फरमाते हैं कि इससे मुराद ज़ाते बारी ताला, और वही सही मानों में आलिमुल गैब है। अब आप समझें, वो छुपी हुई चीज को भी जानने वाला है और जाहिरी चीज को भी जानने वाला है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं। और फिर आगे की बात की तरफ तवज्जो चाहूंगा, आयत के आगे के टुकड़े की तरफ तवज्जो चाहूंगा। वो लोग जो ये समझते हैं कि बेखबरी के अंदर कोई देखने वाला नहीं, हम जो चाहे कर लें, नहीं, देखने वाली जात खुदा की है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं।
اور اللہ فرماتا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ عز و جل تمہیں بتا دے گا جو کچھ کام تم کرتے تھے. کوئی تمہارا کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر کام کو اللہ تمہارا جانتا ہے اور دیکھتا ہے. اور جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے قیامت کے دن وہ ساری چیزیں اس انسان کے سامنے اللہ پیش کر دے گا، بتا دے گا دیکھ میرے بندے یہ تیرا کام ہے. اور میں تو جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو میری عقل دنگ رہ گئی. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. یہ کب لگے گی مہر؟ جب بندے کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو وہ کہے گا میں تو یہ سب نہیں کیا تھا. وہاں بھی جھوٹ بولے گا، وہاں بھی جھوٹ بولے گا، میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا. تو پھر اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، اور جس ہاتھ سے اس نے گناہ کیا تھا اللہ اس ہاتھ کو حکم دے گا اے ہاتھ بتا اس نے کیا کیا تھا. پھر ہاتھ بولنا شروع کرے گا، پیر بولنا شروع کرے گا. جو کچھ بھی ہاتھ سے کیا ہوگا ہاتھ بھی بولے گا اور پیر بھی بولے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت بندہ یہ سوچے گا جب وہ بات بنا رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا، تو سوچے گا آج تو میرا کوئی گواہ یہاں پر موجود ہے نہیں جو میرے خلاف گواہی دے سکے. لیکن اسے کیا خبر ہوگی جس ہاتھ سے اس نے گناہ کیا ہے وہی ہاتھ قدرت کا جاسوس ہے، وہی جواب دے گا اور وہی بولے گا کہ بندے اللہ اے اللہ عز و جل اس نے ہاتھ سے یہ کام کیے تھے. پیر بولے گا اس نے پیر سے یہ کام کیے تھے. ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اولا یرون، کیا وہ نہیں جانتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے چھپا ہوا بھی تمہارا عمل اور ظاہر بھی تمہارا عمل، اس سے کوئی تمہاری بات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر انسان ان تین چیزوں سے اس لیے بچتا ہے کہ ذہن میں یہ بات رہتی ہے مولا دیکھ رہا ہے. اللہ یہ تربیت کرا رہا ہے، ایک مہینے کی پریکٹس اللہ عز و جل روزے کے ذریعے کرا رہا ہے. اے بندے اس تصور کو تو ہمیشہ کے لیے قائم کر لے، میں صرف ایسا نہیں کہ ماہ رمضان کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تجھے دیکھتا ہوں، بلکہ میری شان یہ ہے تو پہاڑ میں رہ تب بھی تجھے دیکھتا ہوں، تو غار کے اندر رہ تو بھی تجھے دیکھتا ہوں، تو آسمان میں رہے تب بھی تجھے میں دیکھتا ہوں، تو تنہائی میں رہے تب بھی تجھے دیکھتا ہوں، تو مجمع میں رہے تب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں. مجھ سے تو چھپ کر کہیں نہیں جا سکتا، تیرے دل کے حالات سے بھی میں باخبر ہوں. اللہ اکبر، تو یہ سمجھتا ہے میں نہیں جانتا؟ اللہ اکبر، اللہ یعلم ما فی صدورکم، اللہ عز و جل جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ بھی مولا جانتا ہے. یہ بات بھی اللہ عز و جل سے چھپی ہوئی نہیں. اگر ایک بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں اس تصور کے ساتھ اپنا وقت گزارے اے اللہ جس طریقے سے ان تین چیزوں سے میں روزے کی حالت میں تیرے ڈر کی وجہ سے بچتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ میری زندگی میں اس تصور کو ایسا قائم کر دے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک جب بھی کوئی کام کر رہا ہوں تو میرا یہ تصور رہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میں یہاں پر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پولیس دیکھ رہی ہو انسان جرم نہیں کرتا، کیمرہ دیکھ رہا ہو انسان جرم نہیں کرتا، ڈرتا ہے کہیں پکڑ لیا نہ جاؤں، سزا کا حقدار نہ بن جاؤں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک انسان سزا دے کر کے کتنی سزا دے گا؟ کیا سزا دے گا؟ کب تک کی سزا دے گا؟ اور کتنی سخت سزا دے گا؟ دنیا کے انسان کی سزا آخرت کی سزا کے کمپیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس ہے دنیا کے پولیس والوں سے ڈر کر انسان جرم نہیں کرتا کہ یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گا. دنیا کے داروگے سے ڈر کر کے انسان جرم نہیں کرتا کہ یہ مجھے ہتھکڑی پہنا دے گا. دنیا کے انسان سے ڈر کر کے انسان جرم نہیں کرتا کہ کہیں بازار میں مجھے رسوا نہ کر دیا جائے. اے خدا کے بندے ذرا یہ تو بتا، کبھی میدان محشر کا بھی خیال آیا؟ کبھی پروردگار کا بھی خیال آیا؟ کبھی اس کے عذاب کا بھی خیال آیا؟ کبھی اس کی سختی کا بھی خیال آیا؟ کبھی اس کی پکڑ کا بھی خیال آیا؟ یاد رکھو دنیا
का इंसान पकड़े तो उससे आप छुड़ाने का इंतजाम कर सकते हो, लेकिन अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है कि मौला फरमाता है इन्न बतश रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। हम भूल गए कि हमारा मौला हमें देख रहा है। आज जितने भी पाप हो रहे हैं, यह भी मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, एक बड़ी तादाद के अंदर यहां मुसलमान बसते हैं। जरा आदात का जायजा ले लीजिए, जरा अतवार का जायजा ले लीजिए, जरा जिंदगी गुजारने का जायजा ले लीजिए, जरा हालात का जायजा ले लीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे बहुत सारे नौजवानों के पैर फिसले हुए नजर आते हैं और न जाने कितने जराइम के धब्बे उनके दामन पर लगे होंगे। ऐ खुदा के बंदो, ये चंद दिनों की जिंदगी है। हम ये भी नहीं कहते कितने दिनों की, चंद दिनों की कहना भी मुनासिब नहीं होगा। हमें नहीं मालूम हम कितना जिएंगे, लेकिन एक जिंदगी इतनी लंबी है कि उस जिंदगी का तसव्वुर मैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक हिकायत से आपके सामने पेश करना चाहूंगा। शायद कि ये बात आपके दिलो दिमाग में उतर जाए। पूरी तवज्जो के साथ आप गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं, मजीद मैं आपसे तवज्जो का तलबगार हूं। आप देखें, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हिकायत मसनवी शरीफ के अंदर नकल फरमाते हैं। एक बादशाह था और वो अपने हवारियों के साथ, मसाहिब के साथ बैठा हुआ था। एक बाबा का गुजर होता है। बादशाह की नजर उस पर पड़ती है, तवज्जो चाहूंगा, बादशाह की नजर उस पर पड़ती है। जैसे ही नजर पड़ी, बादशाह को थोड़ी सी मस्ती सूझी और बादशाह ने यह सोचा कि जरा बाबा को बुलाकर थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए। उसने पुलिस वाले से कहा, जाओ बादशाह को बुला, उसको बाबा को बुला के लेकर के आओ। बुलाया गया, बाबा आए। बादशाह ने अपनी जेब से लाल रुमाल निकाला और रुमाल निकालकर उस बाबा को दिया और बाबा से कहता है, बाबा ये जितने यहां पर है ना, इनमें आपको सबसे ज्यादा जो बेवकूफ नजर आता हो ना, उसे ये रुमाल दे दो, क्योंकि मजाक करना था। बादशाह बाबा ने सबकी तरफ नजर दौड़ाई और उसके बाद रुमाल अपनी जेब में रख लिया। तो बादशाह का सारा प्लान फेल हो गया। बादशाह सोचा बड़ा अजीब बाबा है, ये तो अपनी जेब के अंदर इसने रुमाल रख लिया। फिर बाबा से कहा, अच्छा जाओ बाबा। बाबा चले गए। कुछ दिन गुजरे और कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हुआ। ऐसा बीमार हुआ कि डॉक्टर ने उससे कह दिया कि तुम 3 दिन से ज्यादा जी नहीं पाओगे। बादशाह की आंख से आंसू निकल गए और रोते हुए बादशाह ने कहा कि अब जिंदगी जब इतनी मुख्तसर रह गई है तो चलो ठीक है, सारी रियाया से मुलाकात एक बार कर ली जाए। और उसने बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए